کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہی بات آپ کی تقدیر بدل دے۔ اگر کسی بات میں غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے اور ناظرین کرام رہنمائی فرمائیں۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں سلمیٰ کام کر رہی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف محنتی تھی بلکہ بہت حسین بھی تھی اور اس کی سادگی اور عاجزی نے سب کو متاثر کیا تھا۔ فیکٹری کا مالک رامیز اپنے دفتر میں بیٹھا روزانہ کام کی رپورٹیں دیکھتا، لیکن ایک دن اس کی نظریں سلمیٰ پر پڑیں۔ وہ فوری طور پر اس کی محنت اور حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ رامیز نے سوچا کہ اسے کسی طرح قریب لایا جائے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے سیکرٹری کے ذریعے سلمیٰ کے کام کے حالات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ سیکرٹری نے بتایا کہ سلمیٰ ہر روز صبح سے شام تک کام کرتی ہے اور باقی ملازمین کے مقابلے میں سب سے زیادہ محنتی ہے۔ اس پر رامیز کا کنٹرول بڑھتا گیا اور اس نے اپنی مرضی کے مطابق ماحول بدلنا شروع کر دیا۔ سلمیٰ نے اس سب پر دھیان نہیں دیا، لیکن ایک دن رامیز نے براہ راست اس سے بات کی۔ اس نے کہا، سلمیٰ تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر یہ فیکٹری کچھ بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک رات میرے ساتھ رہو تاکہ ایک بچہ ہمارے درمیان ہو جائے۔ تمہیں پیسہ دوں گا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر تم واپس اپنے خاندان کے پاس جا سکتی ہو۔ سلمیٰ کو دھچکا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات نہ صرف غیر اخلاقی تھی بلکہ اس کی عزت مستقبل کے لیے خطرناک بھی تھی۔ اس نے انکار کیا، مگر رامیز نے مسلسل دباؤ ڈالا اور سیکرٹری کے ذریعے کام کے حالات سخت کر دیے گئے۔ سلمیٰ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، نہ ہی کسی کو بتانے کا۔ کچھ دنوں بعد سلمیٰ نے خاندانی حالات پر غور کیا۔ اس کے شوہر شہر میں کام کر رہا تھا اور بچوں کی پرورش مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ ضرورت اور مجبوری نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ایک رات کے لیے رامیز کی شرط قبول کرے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ صرف ایک وقتی حل ہے اور وہ اپنے بچوں اور خود کی زندگی کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ رامیز نے شادی کا انتظام کر کے ایک رسمی نکاح کر لیا۔ چند مہینوں بعد سلمیٰ حاملہ ہو گئی۔ رامیز نے پیسہ دینے کے وعدے پورے کیے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ بچہ لینا چاہتا تھا اور سلمیٰ کے پاس اختیار تھا کہ وہ بچہ دے یا نہیں۔ سلمیٰ نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ بچہ اس کے پاس رہے گا کیونکہ یہ اس کی زندگی کا حصہ تھا اور کسی کے دباؤ میں اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے اور اپنے لیے ایک نئی حکمت عملی بنائی تاکہ وہ محفوظ رہے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھال سکے۔ سلمیٰ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد فیکٹری کی طرف قدم بڑھایا۔ دل میں خوف تھا مگر مجبوریاں اسے پیچھے نہیں ہٹنے دیتی۔ رامیز کے دفتر میں اس کی آمد پر سکون نہیں تھا بلکہ اس کی نگاہیں ہمیشہ اس کے اوپر تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی بھی قسم کی ضد کی یا ناراضگی ظاہر کی تو کام کا ماحول مزید سخت ہو جائے گا۔ رامیز نے ایک دن سلمیٰ کو دفتر بلا کر کہا، تم نے بچہ پیدا کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ بچے کی پرورش میں بھی میرا حصہ ہو۔ سلمیٰ نے تھوڑا سا سر جھکایا لیکن اندر سے غصہ اور خوف کے بیچ جھول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رامیز کے لیے صرف اس کی زندگی کے فیصلے نہیں بلکہ طاقت کا کھیل اہم تھا۔ فیکٹری میں کام کرتے وقت سلمیٰ کی نظر ہر جگہ خطرہ محسوس کرتی۔ سیکرٹری کے ذریعے چھوٹے چھوٹے اشارے دیے جاتے، کام میں دیر، رپورٹ کی سختی، اضافی کام، ہر دن ہر لمحہ اسے یاد دلاتا کہ یہ ماحول اس کے قابو سے باہر ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بچوں کے لیے جیتی، اپنے لیے نہیں بلکہ یہ جان کر کے وہ ان کے بغیر کچھ نہیں۔ کچھ مہینوں بعد رامیز نے ایک اور شرط رکھ دی، بچے کو اس کے سپرد کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ سلمیٰ نے انکار کیا مگر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ وہ روزانہ سوچتی رہی کہ اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ ایک رات جب وہ خاموشی میں اپنے بچوں کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی دیکھ رہی تھی، اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ بچے کا حق وہ خود رکھے گی۔
اور کسی کے دباؤ میں اسے نہیں دے گی۔ رامیز نے محسوس کیا کہ سلمیٰ آسانی سے نہیں مانے گی۔ اس نے اپنا رویہ نرم کرنے کی کوشش کی، مگر طاقت اور دباؤ کے بیچ سلمیٰ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا بھی ہار مان لی تو پورے خاندان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فیکٹری میں ہر دن کی جد و جہد اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ مزدوروں کے کام کی نگرانی، اپنی حاضری اور ذمہ داری، اور رامیز کے ساتھ معاملات، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ مگر سلمیٰ نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بچوں کے لیے سب کچھ سہ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف عمل اور حقیقت کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ رات کے وقت وہ خود سے کہتی، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ یہ سوچ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی طاقت پیدا کر رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ آگے آنے والے دن اور بھی مشکل ہوں گے۔ چند مہینے گزر گئے اور سلمیٰ کی زندگی میں سکون کی ایک جھلک بھی کم ہی نظر آ رہی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد رامیز نے مسلسل اپنی مرضی ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر روز وہ دفتر میں اس کے پاس آتا، کبھی نرم لہجے میں، کبھی دھمکی آمیز انداز میں۔ سلمیٰ نے محسوس کیا کہ وہ صرف طاقت کے کھیل میں پھنس گئی ہے، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ فیکٹری کے کام کے دوران سلمیٰ نے دیکھا کہ کچھ مزدور رامیز کے حالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سلمیٰ نے اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے ایک راہ نکالی۔ اس نے کام کے دوران چھوٹے چھوٹے نوٹ بنانا شروع کیے، جن میں ہر واقعہ اور ہر بات درج تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی دن اسے عدالت یا کسی محاذ پر اپنی پوزیشن ثابت کرنی پڑے تو یہ نوٹ اس کی طاقت ہوں گے۔ رامیز نے محسوس کیا کہ سلمیٰ کی ضد اور عقل اس کے دباؤ کو کمزور کر رہی ہے۔ اس نے مزید زور ڈالنا شروع کیا اور بچے کے حوالے سے دباؤ بڑھا دیا۔ سلمیٰ نے بھی اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، بچے کو کسی کے سپرد نہیں کرے گی، نہ ہی اپنی عزت یا زندگی کو کسی کے دباؤ میں قربان کرے گی۔ ایک دن رامیز نے شدید غصے میں آ کر کہا، تمہیں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ یہ بچہ اور تم سب میرے قابو میں ہیں۔ سلمیٰ نے ٹھوس آواز میں جواب دیا، یہ بچہ اور میری زندگی میری ذمہ داری ہے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد سلمیٰ نے خود کو مضبوط پایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنے فیصلوں کی مالک ہے۔ فیکٹری میں حالات اب مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ مزدوروں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوا اور ہر شخص اپنے اپنے مفاد کے لیے حرکت کرنے لگا۔ سلمیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے فیصلے صرف اس کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ فیکٹری کے ماحول کے لیے بھی اہم ہیں۔ رات کے وقت جب وہ بچے کو سلانے کے بعد خاموش کمرے میں بیٹھی، اس نے سوچا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے آنے والے دن اس کے لیے اور بھی مشکل ہوں گے۔ مگر اب وہ تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی زندگی یا بچے کی حفاظت کے فیصلوں میں دخل نہیں دے گا۔ سلمیٰ نے پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی طاقت صرف انسان کے اپنے فیصلے اور ہمت میں ہوتی ہے، نہ کہ کسی دباؤ یا دھمکی میں۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ آگے آنے والے دن اس کی زندگی کو دوبارہ سنواریں گے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے خاندان اور بچے کی حفاظت کرے گی۔ سلمیٰ نے چند دنوں کے بعد محسوس کیا کہ فیکٹری میں حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مالک کے دل کی خواہش اور اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے فیصلہ نہ کیا تو نہ صرف اس کی عزت بلکہ اس کے بچے کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایک دن مالک نے شرط رکھی، سلمیٰ اگر تم بچے کو میرے حوالے کر دو اور نکاح کر لو تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، تم اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکتی ہو اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ سلمیٰ دل میں گھبرا گئی، مگر اس نے سوچا یہ موقع اس کے بعد اور اس کے بچے کے مستقبل کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہ اپنے خاوند کے پاس گئی اور دل کی بات کہی، ہم بہت غریب ہیں، یہ موقع ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں ایک رات کے لیے ان کے ساتھ رہوں گی، بچہ پیدا ہوگا، پھر تمہارے پاس واپس آؤں گی اور ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ خاوند نے ابتدا میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر سلمیٰ کی باتیں اور یقین دہانی نے اسے بھی قائل کر دیا۔ اس نے سوچا کہ غربت کے اس طوفان میں یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ آخر کار اس نے اجازت دے دی اور سلمیٰ فیکٹری والے کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر رہنے لگی۔ 9 سے 10 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا۔ مالک نے اسے بہترین زندگی دی اور سہولتیں فراہم کیں، لیکن سلمیٰ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بچہ اور وہ اپنے خاوند کے پاس واپس جائے گی۔
تاکہ اصل زندگی دوبارہ شروع ہو۔ ایک دن اس نے مالک سے بات کی اور بچے کے ساتھ فیکٹری چھوڑ دی۔ مالک نے احترام کے ساتھ اسے رخصت کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلمہ نے صرف اپنے اور بچے کے حق میں یہ فیصلہ کیا۔ سلمہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے خاوند کے پاس واپس آ گئی۔ خاوند نے بچے کو دیکھا اور پہلی بار دل کی خوشی اور سکون محسوس کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی دوسرے شہر میں جائیں گے، پیسہ لے کر، اور نئی زندگی گزاریں گے۔ یہ زندگی غربت، دباؤ اور خوف سے آزاد ہوگی۔ سلمہ نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور دل میں عزم کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی مشکل فیصلے اور قربانی ہی انسان کو اصل آزادی اور سکون دے سکتی ہے۔ اب سلمہ اور اس کا خاندان ایک نئے شہر میں نئی امیدوں کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ غربت کا بوجھ کم ہوا، خوف ختم ہوا، اور ایک نئے آغاز کے ساتھ سب کچھ دوبارہ سے جینا ممکن ہوا۔